صلی اللہ رسول کما بعد باب غزوۃ الموتۃ من ارض الشام. بہت بڑا دینستان یہ غزوہ ہے. جماعت الاولیٰ سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا تھا. سن 8 ہجری کا قصہ ہے اور واقعہ یہ ہوا تھا. اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک سفیر بھیجا تھا، حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ الازدی. یہ بھیجا تھا ہرقل کی طرف کہ بصرہ کے گورنر کے پاس جاؤ اور وہ ہرقل تک تمہیں پہنچائے گا، اور خط دیا تھا. شام کا جو گورنر تھا یارب تھا ویسے تو شراحبیل ابن عمر الغسانی، لیکن بڑا بدماش تھا، نصرانی تھا، عیسائی تھا. اس نے بلا وجہ ان کو شہید کر دیا. پیغمبر السلام کی جتنے بھی وفود گئے ہیں ان میں یہ واحد ہے جن کو شہید کیا گیا. یہ موسیٰ کے مقام پر شہید کیا ہے. پیغمبر السلام کو بہت غصہ، بہت غیظ و غضب میں آ گئے اور فوری طور پر لشکر تیار کیا 3000 کا، اور ان کو موسیٰ کی جانب روانہ کیا. ان میں آپ نے یہ فرمایا کہ ان کا امیر زید بن حارثہ ہے، اگر اس کو کچھ ہو جائے تو جعفر ہے، اگر اس کو کچھ ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ ہے، اگر اس کو کچھ ہو جائے تو جس کو مسلمان امیر بنا. تو اسی سے اندازہ ہو گیا کہ بھئی ان کی شہادت ہونے والی ہے. اس لیے اس لشکر کا نام جیش العمراء بھی کہا جاتا ہے، یعنی جن میں کئی امیر بنائے رسول اللہ، 4 امیر بنائے. جیش العمراء، جیش العمراء کہا جاتا ہے. یہ حضرات چلے، خبیث کو پتہ چلا شراب جنگ نے عمر غسانی کو. آپ نے فرمایا کہ پہلے وہاں جانا جہاں میرا صحابی شہید ہوا ہے، اس جگہ پر جانا. وسلم کی عجیب یہ عادت تھی کہ آپ پہلے خود بھی ابن پر بتایا نا کہ جہاں 70 صحابہ شہید وہاں تشریف لے گئے، پہلے ان کے لیے دعائے مغفرت کی وہاں. اس کے بعد پھر آپ وہاں گئے اور وہ سارے بھاگ گئے تھے، پیچھے گزرایا. یہاں بھی کہا کہ پہلے وہاں جانا، وہاں پر جہاں پر وہ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحم کرنا. اس کے بعد پھر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، اگر اسلام قبول نہ کرے تو قتل کر دینا. میں بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو اور راہبوں کو قتل نہ کرنا، تاکہ تم وہاں راہبوں کو نہیں پاؤ گے جو صومعات میں اور مندروں میں گرجوں میں، ان کو قتل نہ کرنا. اس خبیث نے 1,00,000 کی فوج تیار کر لی. 1,00,000 درخواست کرتے 1,00,000 کی فوج تیار کی. اور ہرقل کو بھی اطلاع کر دی. ہرقل بلقا کے مقام پر، یہ بیت المقدس کے قریب ہے. بلقا کا مقام اور موسیٰ یہ بیت المقدس کا، یہ فلسطین والا یہ علاقہ ہے. ان نے بلقا 1,00,000 کی فوج لے کر خود وہ وہاں آ گیا. خیر جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی فوج ہے، ایک مقام پر 2 دن تک رکے رہے، مشورہ ہوتا رہا. مشورے میں بعض لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے بھی آدمی زیادہ ہے یہاں پر، ہم کیا کریں. عبداللہ بن رواحہ جو تھے انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا اس شہادت کے لیے تو ہم اور آپ گھر سے نکلے ہیں، اور اب جب وقت آیا ہے تو ہم اب پیچھے ہٹ جائیں. وسلم کو وہاں ایزا پہنچایا اور وہاں سے کب لشکر آئے، کیونکہ یہ 1000 کلومیٹر مدینہ شریف سے جگہ تھی. 1000 کلومیٹر اس طرح اتنا طویل سفر کر کے صحابہ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو دونوں چیزیں ہیں، یا ظفر ہے یا شہادت ہے، دونوں ہمیں مطلوب ہے. جہد الحسنین، 2 حسن حسنات میں سے ایک کا وعدہ ہے. انہوں نے کہا چلو، سب نے کہا اللہ کا نام لے کر چلو. صحابہ کرام بڑھ گئے. خیر وہ چونکہ بہت زیادہ تھے تو سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے. اچھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ زمین اٹھا دی گئی سامنے، اور بیچ کی حجابات ختم ہو گئے اور آپ کو جنگ کا پورا منظر نظر آ رہا تھا. اور آپ ممبر پر تشریف فرما گئے، فرمایا صلاۃ جامعہ، سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور آپ فرمایا کہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور ان کی اتنی بڑی تعداد ہے، صحابہ کرام لڑ رہے ہیں. فرمایا کہ جھنڈا جو ہے وہ زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے. زید بہت جمع مردی سے زید بن حارثہ لڑے ہیں، شہید ہو گئے.
जन्नत में चले गए, जन्नत में तख्त के ऊपर बैठे। और मैं अब झंडा जो है जाफर ने ले लिया है, जाफर भी बड़ी जमामंदी से लड़ रहे, उनका एक हाथ कट गया, अब दूसरा हाथ कट गया, उनने जो है बाजुओं से झंडा पकड़ लिया और उनको दो टुकड़े, एक काफर ने मारे, दो हिस्से कर दिए उनके जिस्म। उसके बाद वो भी शहीद हो गए और फरमाया कि फरिश्ते उनको ले गए, जन्नत में चले गए, वो भी तख्त के ऊपर बैठ गए। और मैं झंडा अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने ले लिया। बस इसके बाद रसूलुल्लाह खामोश हो गए। आप खामोश है तो ये अंसारी, और दोनों पहले मुहाजिर अंसारी है। अंसारी साहबा को मैंने बहुत घबराहट सी हो गई कि पता नहीं पैगम्बर को अब्दुल्लाह रवाहा से कोई गलती हो गई है। आप खामोशी इख्तियार कर लिया। थोड़ी देर बाद फरमाया अब्दुल्लाह इब्न रवाहा भी आगे बढ़े हैं और वो भी लड़े हैं, वो जमामंदी से लड़े हैं और वो शहीद हो गए। और झंडा जो है अब उस शख्स ने ले लिया, झंडा जो खालिद इब्न वलीद ने ले लिया। इन्नो सैफ मिन सूफिल्लाह, वो अल्लाह के तलवारों में से एक तलवार है। आपने दुआ की अल्लाहुम्मा इन्नहु सैफ मिन सैफिक, अल्लाह वो सूफिक, अल्लाह ये आपकी तलवार है, फांत तंसुरहु, अल्लाह इसकी मदद कर। और अब्दुल्लाह रवाहा ने फरमाया कि वो फरिश्ते ले गए, तख्त पर बैठे तो तख्त हिल रहा है, लेकिन उसके बाद तख्त सुकून में आ गया। ये दरअसल बात हुई थी कि अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को जब झंडा दिया था तो उन्होंने, चूंकि पहले दो शहीद हो गए और दबाव बहुत था, तो उनके दिल में थोड़ी सी ना कमजोरी सी और ज़ौक़ महसूस हुआ, उन्हें आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई उनको। तो फिर अपने नफ्स को खिताब किया, उनका अशार भी है, खिताब किया, नफ्स तो आज जो है ना पीछे हट रहा है शहादत से। लोगों को चाहिए का तो खुद, क्योंकि शायर थे ना, मैं बताया शायरों में थोड़ी सी जो ना वो नरम दिली की वजह से कमजोरी होती है, जैसे हसन बिन साबित का किस्सा आपने पीछे गुजरा। फिर उन्होंने हिम्मत करके नफ्स को मलामत की और फिर आगे बढ़ गए। तो ये तख्त का हिलना ये था वो इब्तदा में जिस तरह हुआ, लेकिन बाद में फिर वो तो कहते सुर साहबा इकराम जन्नत अंसार साहबा बहुत खुश हो गए ये खबर सुनकर कि वो अल्लाह ने उनको भी जन्नत में आला मकाम दे दिया। तो फिर फरमाया कि तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु के हाथ में जब झंडा आया तो खालिद बिन वलीद जो है वो बहुत, चूंकि जंगी माहिर थे, तो वो पीछे हुए, पीछे उनको आगे लाए, यानी उनको उनकी जगह से हटाया। रोमियो रूमी थे पीछे, जब पीछे हुए तो जब अपनी जगह से इंसान हट जाता है ना, पहलवान का जब पाँव हट जाए ना, वो जहाँ उसने जमाया होता है तो फिर गिराना आसान होता है। तो फिर उसके बाद लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई शुरू होने के बाद वक्त उसके बाद शाम हो गई। लड़ाई उसमें बहुत यानी जबरदस्त किताल के सहाबा इकराम ने। तो अगले दिन हजरत खालिद वलीद ने क्या जंगी तकनीक की कि सारी जंग के जो सहाबा इकराम जहाँ थे उनकी जगह तब्दील कर दी। मैमना को मैसरा पर ले आए, मैसरा को मैमना पर ले गए, आगे वालों को पीछे ले आए, पीछे वालों को आगे ले आए, दरमियान वालों को भी दाएं बाएं कर दिया। यानी जब ये नक्शा बदला तो चूंकि आमने सामने जंग होती तो चेहरे पहचानते हैं, तो रोमियो ने समझा कि नई फौज आ गई, क्योंकि वो तो अपनी जगह थे ना पुराने। देखा यार ये बंदे तो वो नहीं थे जो कल थे, है? लगता है कि नई कमक आ गई, उन पर रोब तारी हो गया। दूसरा खालिद वलीद ने और उनको पीछे ले आया सहरा की जानी, खुली जगह जो सहरा था, और उससे वो डर रहे थे सहरा से, क्योंकि देखो खुली जब जगह होती है तो बड़ी फौज भी थोड़ा सा मजमा, बड़ा मजमा भी थोड़ा नजर आता है, और थोड़ी जगह और तो थोड़ा मजमा भी। ये एक वो एक यानी साइकोलॉजी का वो है। तो सहरा में घसीट लाई, ये तो सही थोड़े, इन्हें तो वो कहते थे इनको भी एहसास हो इस बात का कि हम थोड़े। तो जब मैदान में घसीट कर ले आए तो इससे भी वो घबरा गए कि यार ये क्या करना चाहते हैं, हमें पीछे 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 करके पीछे रेत और मिट्टी में और टीलों में ला रहे हैं हमें। और फिर जब ये हमलावर हुए तो उन पर घबराहट तारी हो गई। कहते हैं कि इतने कुफ्फार को कत्ल किया उसका आदत अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और फिर वो जब भागे हैं रूमी वहां से, हजरत आप ये अंदाजा करें कि हजरत खालिद वलीद ने 9 तलवारें इस्तेमाल की, 8 तोड़ दी, 9वीं एक बच गई उनके हाथ में। बताओ एक तलवार कितनी एक बंदे से थोड़ी टूटती है, मतलब कितने बंदे मारे वो तलवार टूट गई तो दूसरी ली। आखिर में एक यमनी तलवार बड़ी मजबूत थी, वो गाजर की तरह काटती थी और लेकिन उसको कुछ नहीं होता था। उसके बाद पैगम्बर साहब फरमाया खबर दी कि जो है मुसलमानों को फतह हो गई और वो ऐसे तुम दबाकर भागे। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में
اس بات کا چاننا ہو گیا لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وفد کو یا کسی صحابی کو چھیڑنا آسان نہیں ہے. گزرا یا زید بن حارثہ کو مارا تھا اور ان کے ساتھ کیا کیا وسلم کی عجیب بات ہے. یہ فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ غیرت مند اللہ کی ذات، اس کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں. چھوڑا نہیں آپ نے تو پھر ضرورت نہیں، صحابہ لے کے جاتے تھے خطوط اور ماجا وسلم کو کیا مخالف ہے وہاں پہ قریب نہیں آتے تھے. یہ غزوہ موتا ہے اور بڑا عجیب و غریب غزوہ ہے. تو اس میں چونکہ جعفر تیار ان کے دونوں بازو کٹے تھے، آپ نے فرمایا اللہ نے ان کو 2 پر دے دیے. دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو زمرد کے یاقوت کے 2 پر دے دیے ہیں جن کے ساتھ وہ جنت توڑتے پھرتے ہیں. جیسے جعفر تیار اس لیے کہتے ہیں، تیار کے توڑنے والا، ان کو ابھی سے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ جنت میں ابھی. اور وہ جنت کے اندر جو پرندے ہیں ان پرندوں کے ساتھ اڑتے پھرتے رہتے ہیں. اسے ذوالجناحین ان کا لقب دیا گیا تھا، 2 پروں والے. اس لیے جب بھی ان کے بچوں کو کوئی ملتا تھا کہا کرتے تھے یا ابن ذوالجناحین، اے 2 پروں والے کے بیٹے. یہ وہ روایت ہے، وہ واقعہ ہے. دیکھو حدثنا احمد بن احمد قال حدثنا ابن وهب بن نمر بن ابي هلال قال ابن عمر اخبرنا وقف على جعفر بن ذي وقتيل. میں حضرت جعفر کے پاس کھڑا تو وہ شہید تھے. فحدث ابي 50 بیضا ضربۃ، دیکھا کہ 50 زخم ہیں تلوار کے بھی اور نیزے کے، لیس من شیء فی دبری، اور کوئی زخم پیٹھ پر نہیں، سارے زخم ان کے جسم کے اوپر ہیں. لیکن یہ آدھے حصے میں، میں بتاتا ہوں کہ 2 حصے میں کاٹ دیا تھا، یہ آدھے حصے میں تھے کیونکہ آگے آ رہا ہے 90 زخم تھے، یعنی کل جسم پر 100 کے قریب زخم تھے. آدھے حصے پر 50 اور آدھے پر. تو یہ یہاں پر جو ہے یہ آدھا، چونکہ اس کو ان کو کاٹ دیا تھا نا، ایسے انہوں نے مارا تو 2 حصے کر دیے. فرمایا کہ حتی اخبرنا عبد بن ابی بکر قال مغیرۃ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعید النافع بن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قال اما رسول فی غزوۃ موتا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ موتا میں امیر وقال سلم ان قتل زید فجعفر، اگر وہ شہید ہو جائے تو جعفر امیر ہوگا. ان قتل جعفر عبداللہ بن رواحہ، اگر جعفر قتل ہو جائے شہید عبداللہ بن رواحہ بنیں گے. عبداللہ کنت فیہم فی تلک الغزوہ، عبداللہ عمر کہتے میں بھی اس غزوے میں تھا. فلتمسنا جعفر بن طالب، ہم نے جعفر بن طالب تلاش کیا. فوجنا فی القتلى، دیکھو شہداء میں وجنا فی البضع والتسعین انتم ترمیہ، تو ان کے اس پر 90 سے زائد نشانات تھے، تیر کے بھی اور نیزوں کے بھی اور تلوار کے 90 زائد. تو معلوم کہ آدھے جسم پر 50 سے، آدھے پر 50، یہ یعنی کوئی حصہ خالی نہیں تھا زخموں سے. لیکن ایسے وہ گھس کر اندر ان کے لڑے تھے. ایسے بتایا کہ دونوں پر کٹ گئے، بازو کٹ گئے تو جھنڈا پھر بھی نہیں گرتے تھی، تو گرتے گرتے جھنڈے کو پھر عبد الرواحہ نے پکڑا. پھر وہ ایک صحابی نے پکڑ کر خالد ولید کو دے دیا کہ آپ لے لو بھائی. تب نے کہا آپ سنبھالو، اور رسول نے خبر دے دی. فرمایا کہ اللہم انہ سیف من سیوفک فانت تنصرہ، کہ مدد فرمائے. فرمایا کہ حضرت احمد بن واقد قال حماد بن زید ان ایوب بن ہلال نعاد زید، چلو نے خود موت کی خبر دی. تو اس کے بعد سلم جب یار گھر بھی آئے، ان کی اہلیہ اسماء بنت عمیس ہے، اسماء بنت عمیس ان کے بچے ہیں، بہت بڑا گھرانہ ہے، بہت اونچا گھرانہ ہے. گھر آئے تو ان کے چہرے پر خاص غم تھا، تو اسماء گھبرا گئی. لیکن خیر ہے، کہا کہ جعفر شہید ہو گئے. بس بے ہوش ہو کر گر پڑی. وہ بہت محبت تھی. جعفر بہت اونچے آدمی تھے، بہت اونچے درجے کے صحابہ اسلام میں سے. علی کرم اللہ ان کے بڑے بھائی ہیں. فرمایا کہ زید جعفر بن رواحہ للناس، آپ نے ان کی خبر دی موت کی قبل یا تو خبر آنے سے پہلے، خبریں بھیجے تھے صحابہ، ایک صحابی چلے آتے تھے خبر دینے سے پہلے دے دی. قال اخذ رایۃ زید، کہا کہ رایا جو ہے جھنڈا زید نے پکڑا، فوصیب وہ شہید ہو گئے. ثم اخذ جعفر فوصیبہ ثم اخذ ابن رواحہ فوصیبہ عیناہ تذرفان، پیغمبر صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. فرمایا حتی اخذت السیف من سیوف اللہ، اب جھنڈا پکڑ لیا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے. حتی فتح اللہ علیہ، یہاں تک کہ فتح ہو گئی. اسی وجہ سے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے حضرت خالد ولید کی شہادت نہیں ہوئی، حالانکہ پوری زندگی جنگوں میں رہے، اور اس لیے کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن بستر پر شہید ہوئے. کہا کہ اس لیے کہ اللہ کی تلوار قیامت تک ٹوٹ نہیں سکتی. تلوار ہے، اللہ اپنا کام دکھاتی ہے، جہاں بھی ہے دکھاتی ہے، صفائی کرتی ہے جہاں بھی ہو. یہ
تو چونکہ ان کو لقب ایسا دیا گیا تھا سیف اللہ، تو اللہ کی تلوار نہ ٹوٹے گی اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے نا وہ پڑیں گے دراڑیں پڑے گی، کمزور ہوگی، ہاں، اور ننگی تلوار یہ قیامت تک رہے گی تلوار. دادا آپ دیکھیں گے مار کے چلتے رہیں گے مسلسل قیامت تک، اور آخر میں وہ آخری مار کا حضرت جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ آخری مار کے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اسلام ہر طرف ہوگا. پھر جب قیامت آئے گی تو اس سے پہلے سب مسلمان چلے جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ اس لیے فرمایا کہ چونکہ ان کو سیف اللہ کہا اور ان کی زیادہ وہ یہی تمنا کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن بستر پر مرے تھے، لیکن اللہ کی تلوار توڑ نہیں سکتی. حدثنا قتيبة قال عبد الوهاب قال سمعت يحيى سعيد قال اخبرتني عمرو قال سمعت عائشة تقول، یہ دیکھو اب یہ واقعہ سنو. لما جاء قتل ابن حارث جابر بن طالب الروا، جب ان کے قتل کی خبر آئی، جب وسلم جارو فی الحزن، آپ بیٹھے تو بہت غمگین تھے، بہت غم تھا. قال عائشہ وانا اطلع من صائل الباب، میں دروازے کی درزوں سے دیکھ رہی تھی. وہ حسین بھی بیٹھے تھے تو اندر حجرے سے اماں ایسے باہر دیکھ رہی تھی. تانی من شق الباب، یعنی وہ جو دروازے میں لکڑی کے درمیان ہوتی ہے. فاتح ایک آدمی آیا، قال رسول اللہ ان نساء جعفر ذکر وہ قولنا کہ جعفر کی جو عورتیں ہیں، نساء سے مراد بیوی ایک ہی تھی، ساماد ان کی بہنیں اور ان کی پھپھیاں اور خالائیں وہ ساری رو رہی، ذکر وہ بہت رو رہی. فمروا ينهاهن، کو روکو جا کر نہ روئے. الزاد آدمی کا سمت پھر قالا قد نہیں تو میں نے ذکر انہیں منع کیا ہے، لیکن لم سے لیکن وہ نہیں بات مان رہی، ہمارے یہ فرما چلے جاؤ. سمت پھر قال ان اللہ قد غلبنا، وہ تو ہم پر غالب آ گئی. فضل رسول قال اوصي في افوان التراب، تاکہ ان کے منہ میں مٹی ڈال دے، ان کے منہ میں چپ کر کے بیٹھ گئے پیچھے. یہ وہ شخص ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان اوقات کی رعایت نہیں کرتے، خشکیت ہوتی جن پر. یاد رکھو اماں نے بہت رد فرمایا اس پر، صرف غمگین ہے. اور وہ وہاں پر وہ یہ کہتا تھا کہ وہ روئی نہ بالکل. ایک ہوتا نوحہ، نوحہ منع ہے لیکن ویسے رونا منع نہیں ہے. اب وہ بار بار آگ وسلم کو پریشان کر رہا ہے، اور جی وہ رو رہی ہے، جی وہ رو رہی ہے، جی وہ رو رہی ہے. جا چپ، جب آپ نے فرمایا جب وہ مٹی ڈال دے تو چپ کر کے بیٹھ گیا. تو اماں نے کہا کہ جا تو پوری بات ماننے جا کے مٹی ڈالنا، پھر مٹی ڈال دی تو پھر ان کی خبر لیتی ہوں. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، اور یاد رکھو جب جذباتیت کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ان کی رعایت اگلے بزرگوں کی اس کو ہوش ہی نہیں، ہوش نہیں. اب اس کو آپ تقریریں بعض ایسے بیوقوف کو تقریریں شروع کر دیتے ہیں، حرام ہے حرام ہے کیوں ہے، یہ نہیں دیکھتا بھی ان حضرات کا کیا حال ہے. بھائی بعد میں بتاؤ، سمجھاؤ، اس وقت سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہے. کیا بات ہے، اس لیے خشک ملا نہ بننا. کیا بات ہے. عبدالحق محدثین نے فرمایا تھے سر خشک ملا نہ باشی، یہ خشک ملیت ہے، بہت خطرناک بات ہے. یہ احتیاط کرنی چاہیے. جو جذبات میں تو اس کو طریقے سے محبت سے لے کر کتنے واقعات آتے ہیں. آپ نے پیچھے واقعہ نہیں پڑھا کہ جو پہلا آدمی جب پہلا شہید ہوا ہے غزوہ بدر میں، تو اس کی ماں نے کیا کہا تھا کہ یا تو بتا دو جنت میں، نہیں تو میں بہت روں گی. رسول اللہ صاحب نے کہہ لی. آپ نے نہیں کہا کہ تم کیا کہتی رونے کی بات کرتی، حرام کام کرے گی، جیسے نہیں کہا. میں تو دماغ چل گیا، وہ تو جنت فردوس میں ہے. آپ نے اس کی اس بات پر رد نہیں کیا کہ تم کہ میں اتنا روں گی کہ دنیا یاد کرے گی. رسول اللہ صاحب نے کہہ رہی، آپ نے کیونکہ اس وقت ماں تھی نا، اس پر غم تھا، آپ نے کچھ نہیں کہا اس کو، بلکہ اس کو دوسری طرف لے گئے. میں کہ بھائی وہ تو جنت میں کیوں روئے گی، بات ختم ہو گئی. وہاں یہ آ جائے بحث شروع ہو جائے کرنے میں، وسلم کے سامنے اس نے کہا کہ میں حرام کام کروں گی، نوحہ کروں گی، عورتوں کو جمع کروں گی، یہ سب آتی تفصیل ہے. پیغمبر سلام جی. اب اس وقت اماں پھر کیا کہہ رہی، اماں غصے ہوئی. اچھا قلت ارغم اللہ انفق، خدا تیرا ناک مٹی میں ملے. جو اماں کہہ رہی اس بات کے بارے میں، مال تفل نہ تو وہ کام کر رہا ہے جو رسول اب جانا مٹی ڈال. مما ترک وسلم نہ وسلم کو مشقت سے نکالتا ہے، اور بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے. اور آپ خود غمگین بیٹھے ہیں، ایسے بات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے بات میں کر لیں. بعض لوگ موقع محل دیکھ کے بغیر نصیحت کرتے ہیں، اس لیے موعظۃ الحسنہ کیوں کہا.
موضع حسنہ وہ ہے کہ موقع محل دیکھ کر بات کریں، یہاں ہمیں کیا بات کس طرح کرنی چاہیے. یہ بعض لوگ ایسے موقع پر تو ہو جائے تو شور شرابہ شروع کر دیتے اور ایسے ایسی سخت سنانا شروع کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، بعد میں سمجھا دیں اندر کے لیے نہیں کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ جو وہ آدمی چاہتا تھا وہ بالکل منہ سے آواز ہی نہ نکالے، رونے کی یعنی روئی نہ. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں نوحہ کرنا منع ہے، ویسے رونا رو سکتا ہے. وہ تو سلم خود بھی روئے، خود آپ کے تدریفان آئے نہیں، آپ کی آنکھوں میں ساتھ سو رہے. انا نبی بکر قال عمر بن علی اسماعیل بن خالد عامر قال قال ابن عمر اذا حیا بن جعفر قال السلام علیکم ابن ذی الجناحین. ابن عمر جب اپنے ابن جعفر کو سلام کرتے السلام علیکم یا ابن ذی الجناحین، اے دو پروں والے کے بیٹے تجھے سلام. انا ابو نعیم قال نسوان اسماعیل قال ابن حازم قال رسول خالد يقول لقد القت في يدي يوم موت قصه الساف. حضرت کہتے ہیں 9 تلواریں ٹوٹ گئی میرے ہاتھ میں، ما بقی الا صفیحۃ یمانیہ، یمنی تلوار چوڑی. صفیہ کہتے چوڑی تلواریں تو پتلی ہوتی ہیں، بات چوڑی تلوار تھی، بڑی چوڑی تلوار تھی، وہ تلوار میرے ہاتھ میں رہ گئی اور باقی تلواریں ٹوٹتی چلی گئی. یعنی کتنے بندے مارے ہوں گے، تلواریں توڑ دی 9. حدثني محمد بن مسنى قال يا اسماعيل قال قال سمعت خالد وليد يقول لقد دق في يدي، ٹوٹ گئی میرے ہاتھ میں یوم ہوتا اس وقت آپ 9 تلواریں. سب فی صفیحۃ الیمانیہ، اور میرے ہاتھ میں میری ایک تلوار یمن کی بنی تھی وہ رہ گئی. یمن کی تلواریں بڑی مضبوط ہوتی تھی وہ رہ گئی. حدثني عمران بن مسلم قال محمد فضيل بن حسين بن عمرو بن نعمان ان بشير او عبد الله روا بے ہوش ہو گئے. وجہ اخت عمرہ تب کی ان کی بہن عمرہ رونے لگی. واجہ ولا وقضا وقضا توجد قال حين ما قلت الا قيل انت قضا. یہ واقعہ کیا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ بیمار ہو گئے. مدینہ شریف کا قصہ دراصل یہ یہاں لانے کی وجہ بھی آگے آ رہی ہے. عبداللہ بہت بیمار ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. پیغمبر اسلام تشریف لائے اور آپ نے دعا فرمایا اللہم اللہ اگر اس کی موت ہے اس میں فیسر علی، آسان کر دے، ولا فشفی ورنہ کو شفا دے. وہ ہوش میں آ گئے. اس پر یہ واقعہ سنایا انہوں نے. ان کی جو بہن تھی وہ ان کے بارے میں کہتے وہ میرا بھائی پہاڑ جیسے، میرا بھائی سردار، میرا بھائی فلاں، ہائے ہائے، وہ ایسا کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب تو ایسا کر رہی تھی تو ایک فرشتہ تھا وہ مجھے کہتے تھا اچھا تو ایسا، میں کہتے نہیں میں ایسا نہیں ہوں. تو ایسا، میں کہتے نہیں ایسا نہیں ہوں. تو ایسا جیسے تیری بہن کرے، میں کہتے نہیں. یہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ، یہ واقعہ اصل میں یہ اس لیے پیش آیا کہ ان کی بہن نوحہ کرتی تھی، یعنی موت بے صبری کا مظاہرہ کرتی تھی. چونکہ مستقبل میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا تھا ان کی ذات سے متعلق، ان کو یہ فرشتے کے ذریعے گویا کی ہدایت دی گئی. اس میں عبداللہ بن رواحہ کی کوئی مرضی شامل نہیں تھی کہ ان کا ایسے کہے. اس لیے لکھا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے اس کو، جب کوئی اس کے کہتے ہیں بڑا آدمی رہتا اور وہ اس کو پسند کرتا ہو، نوحے کو پسند کرتا ہو، تو پھر اس کو بھی سزا ملتی ہے، مرنے والے کو بھی. ٹھیک ہے. لیکن عبداللہ رواحہ تو پسند نہیں کرواتے تھے، لیکن یہ ہدایت کے لیے ان کی بہن کو بھی اور دوسروں کی ہدایت کے لیے کہا گیا کہ بھائی حد سے آگے نہ بڑھو رونے دھونے میں. تو یہ واقعہ پیش آیا کیونکہ صحابہ اکرام کے ذریعے ہی اور رسول اللہ کے ذریعے لوگوں تک ہدایت کی بات آنی ہے. تو معلوم کہ اگر نوحہ کیا جاتا ہے جس میں اس کی مبالغتاً تعریفیں بیان کی جاتی ہیں جو اس میں نہیں ہوتی، تو فرشتے اس کو ملامت کرتے ہیں مرنے والے. تو یہاں وہ اگرچہ فوت تو نہیں ہوئی، بے ہوش ہوئے تھے، لیکن وہ منظر دہرایا گیا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں گے تو اس سے لوگوں کے سامنے سبق آئے گا. اور پھر اس کا نتیجہ آگے آ رہا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ تو بہن جو کہتی تھی تو مجھے وہ کہ سلم کے سامنے بیان کیا، میرے ساتھ فرشتے نے یہ کیا. تو میں نے کہا کہ نہیں میں تو ایسا نہیں ہوں جیسے وہ کہہ رہی ہے، وہ مبارکہ تنظیم جیسے کہ میں تو ایسا نہیں ہوں. تو اس نے مجھے کچھ نہیں کہا لیکن مجھے پوچھا ضرور. آج بات اب جب یہ واقعہ پیش تو نے اپنی بہن کو بتایا کہ دیکھ بہن
کتنی مشکل ہو گئی تھی، ویسے میں مرا تو نہیں تھا، بے ہوش ہی ہوا تھا، لیکن وہاں کے مرنے کے بعد اگر مبالغہ بازی پچھلے والے کرتے ہیں اور وہ اس مبالغہ بازی کو پسند کرتے ہیں زندگی میں، تو بعد میں اس کو اس ملامت سے گزرنا پڑتا ہے. میری بات آپ سن رہے ہیں؟ آپ کو عبداللہ بن رواحہ کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس قسم کے آدمی تھے، ان کے ذریعے امت تک سبق لایا گیا. وہ ذریعہ ہے، میری بات سن رہے، وہ ذریعہ ہے، امت تک سبق لایا گیا کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت قال ابن ابصر عن حسین الشعبی عن نعمان بشیر قال اغمي عبد الرباح بهذا فلما مات، جب شہید ہوئے کون؟ کہاں پر؟ موتا میں. یہ واقعہ تو مدینہ کے پہلے ہوا کسی وقت. تو فرمایا لم تبکی علیہ، تو ان کی بہن نہیں روئی، ان کی بہن، حالانکہ وہ بہت بے صبری کا مظاہرہ کرتی تھی، بھائی سے بہت محبت تھی، لیکن وہ نہیں روئی کیونکہ یہ واقعہ پہلے پیش آ چکا تھا اور وہ بتا چکی ہیں. یہ اس کا اسی لیے امام بخاری اس کو یہاں پر لائے کہ وہ جو واقعہ پہلے پیش مدینہ میں آیا اس کا نتیجہ موتا والے دن نکلا کہ جب وہ شہید ہوئے تو وہاں پر لم تب کے لیے ان پر یہ مقصد تھا اس کو نصیحت کرنا اپنی بہن کو، اس سے دوسروں کو بھی نصیحت ہوئی کہ دیکھو، اور ہمارے سامنے آج بھی یہ بات آ گئی امت کے سامنے، رسول اللہ کی موجودگی میں ہوئی بات. ہم نے فرمایا میرے ساتھ ایسا ہوا، زیادہ بات سامنے آ گئی. بھائی بلا وجہ کی مبالغہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور فضائل ضرور بیان کرے لیکن فضائل میں اس کو انسانیت آگے نہ نکالے. وہ انسان نہیں تھا، کوئی اور مخلوق. باب وصل صوت زید الحرقات من جوہینا. حرقات فرقہ کی جمع ہے جوہینا. قبیلہ جوہینا میں ایک آدمی فرقہ ہے، اس کی اولاد اور فرقات کہلاتی ہے، چھوٹے چھوٹے قبیلے. تو اس اللہ نے اس کی طرف الصحابوں کو بھیجا اور پھر یہ واقعہ پیش آیا. اس میں سے کوئی ایک میں یہ جو آ رہا ہے انا عمرو بن محمد قال حسین اخبرنا حسین اخبرنا ابو سفیان سمعت اسامہ بن زید یقول بعد وسلم الى الحرقہ، ہم نے ان پر بھیجا. فصبحنا القوم، صبح صبح گئے. فہدمنا، ہم نے ان کو شکست دے دی. ونہیت رجل انصار رجل منهم، ہم میں اور ایک انصاری ایک آدمی کے پیچھے دوڑے. فلما غشینا، ہم نے اس کو پکڑ لیا. ویسے نیچے گرا ہوا تھا اور ہمارے ہاتھ میں تلواریں تھیں، انصاری کے بھی اور میرے بھی. قال لا الہ الا اللہ، اس نے کیا کہا؟ پکڑ انصاری. تو انصاری نے تو فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. پتا ہم تو ہوں ضروری، لیکن میں نے اپنا نیزہ مار دیا. میرے ہاتھ میں نیزہ تو اس کا تلوار. حتی قتل تو فلما قدمنا، جب ہمارے پاس افسروں کے بعد پہنچی. قال یا اسامہ قتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، تو نے لا الہ کے بعد قتل کر دیا اس کو. قلت کان متعوذا، میں نے کہا وقتی پناہ لینے کے لیے پڑھا تھا سر، وقتی فما زال کر رہا، بار بار کہتے رہے تو نے قتل کر دیا لا بعد، قتل کر دیا لا اللہ کے بعد. یہ کہتے رہے، ان کی بات نہیں سنی کہ جی وہ متعوذ تھا. پھر دوسری بات میں شک کا قلب اور دل کھول کے دیکھا تھا. ہم ظاہر کے مکلف ہیں، باطن کے مکلف نہیں ہیں. تو کہتے حتیٰ تمنیت، تو اتنی بار رسول اللہ نے مجھے ملامت کی. لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، تو مجھے ایسا ہوا کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا. میں آج سے پہلے، یعنی آج میں کلمہ پڑھتا اور میرے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے. یاد رکھو ایک بات بہت اہم حضرت گنگوہی نے لکھی ہے کہ کبھی کبھی مقاصد پر نظر ایسی ہوتی ہے، اس مقاصد کے ساتھ آنے والے مفاسد سے نظر اچٹ جاتی ہے. یاد رکھو، مقاصد پر نظر کی وجہ سے اس کے ساتھ لگے ہوئے، یہ ایسی جیسے کہہ دی دعا کرو میں شہید ہو جاؤں، تو شہید ہونے کا مطلب ہے کہ کافر غالب آ جائے. یہی ہوگا نا کہ وہ کو مار دیں گے تو شہید ہو جائے گا، تو یعنی اس کافر کو مسلمان پر غلبہ ہوگا تو شہید کرے گا نا. لیکن چونکہ اس کی نظر مرتبہ اثر کرنے پر ہے تو وہ یہ اس کو بھول جاتا ہے آدمی اس وقت کہ جی اس سے تو کافر کو، یعنی تو کافر کو ترقی ہو جائے گی. ہے تو یہاں پر بھی ان کا مقصد تھا کہ مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ میں مسلمان آج ہوتا تو میرے سارے جرم معاف ہو جاتے. اور اس لیے انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اب تک کفر میں رہنا پڑتا، ادھر رہی نظر ہی نہیں آئی، اس پر نظر نہیں ہے کہ اب تک مجھے کس میں رہنا پڑتا، کفر میں. جو مقاصد کی وجہ سے مفاسد اوجل ہو گئے. جملہ یاد رکھو، مقاصد کی وجہ سے، جب مقاصد کو ایمان کرتا اس کے ساتھ جو مفاسد وہ ذہن میں نہیں رہتے انسان.
ذہن میں نہیں رہتے، یا جب ذہن میں نہیں رہتے تو انسان، تو یہاں پر ان کا مقصد یہ تھا کہ میرے دل میں جرم ہی نہیں رہتا اور میرے سارے الاسلام یاد ماں کا نہ قبلہ ہو، اسلام والے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے. تو وہ اس مقصد یہ تھا اس کا، لیکن ان میں یہ بھول گئے کہ اب تک تمہیں کفر میں رہنا پڑتا. تو یہ کیسے رضا بالکفر کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ جس طرح یہ شہید ہونے میں تمنا کرنے والا اصل میں تو کافر کو غالب ہونے کی طرف بھی تو کہہ رہا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن وہ تو کافر غالب ہوگا تو شہید ہوگا نا، یہ مغلوب ہو جائے گا. لیکن وہ چونکہ مرتبے کی طرف نظر ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے کافر کو فائدہ ہو جائے گا میرے شہید ہونے سے. یہ لیکن یاد رکھو پیغمبر سلام نے قصاص یا دیت وغیرہ کچھ نہیں لی، کیونکہ ایسے ہی وہی میں نے بتایا نا کہ یہ ایسے حالات میں ایسے حالات میں ایسے احکام جاری نہیں کیے جاتے. یاد رکھا ایسے احکام. لیکن آپ نے ملامت فرمائی، تنبیہ فرمائی. اور خالد ولید کے بارے میں آتا ہے ان کو بھی آپ نے تنبیہ فرمائی، لیکن اس سے کسی سے قصاص نہیں لیا. نہیں کہا کہ تم مسلمان کو کہتے تمہیں قصاص لیا جائے یا دیت لی جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ جنگی معاملات ہے اور یہ میں نے بتایا کہ جذباتی کام ہے، ایک خاص موقع ہے، ہر موقع کے الگ الگ احکام ہوا کرتے ہیں، لاربل احکام نہیں ہے، الگ الگ اس کے احکام. حضرات قتيبة سيد القاسم حاتم يزيد ابي عبيد سمعت سما يقول غزوت من سلم 7 غزوات، آپ نے 7 غزوے رسول صلی اللہ کیے. حضرت بن یباس من بہت 9 غزوات آ کے میں اور 9 میں ویسے گیا ہوں. مر علی ابو بکر کبھی تو وہ صدیق پر امیر ہوتے تھے، مرت علی اسامہ کبھی اسامہ امیر ہوتے تھے. ہارون الحفص میں غیاث بن ابی ابی عبید مثل میں يقول غزوت من سلم 7 غزوات خرجت في من بہت 9 غزوات. 9 میں گئے، 7 غزوے رسول اللہ کے ساتھ کیے اور 9 میں سرایا میں گئے. مرت ابوبکر مرت اسامہ، کبھی صدیق ہمارے امیر ہوتے تھے، کبھی اسامہ سے زیادہ امیر ہوتے تھے. حضرت ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال ابن يزيد بن اقوا قال غزوت مسلم غزوت مع ابن حارثه استمر علينا. حدثنا محمد عبد الله قال ان حماد مسعود عن يزيد بن عبيد بن اقوا غزوت مسلم سبق غزوت خیبر والحدیبیہ ويومين ويوم القرن نسيت بقيتهم. کہا کہ تن ذکر کیا کہ خیبر میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، حدیبیہ میں یومین ويوم القرن میں، وقال یزید ونسید باقی میں بھول گیا. ماشاءاللہ غزوہ فتح شروع فتح ماشاءاللہ.